والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعوذ به. کتاب الفتن کا ایک باب یہ بھی ہے کہ جس کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے فتنے کے وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور لوگوں کے حق میں کیا بہتر ہے، اس عنوان سے باب کے اندر کئی حدیث پیش کی ہے. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب کچھ فتنے رونما ہوں گے روئے زمین کے اوپر قیامت کے قریب قریب. اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے موقعوں کے اوپر بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا اس میں چلنے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جس آدمی سے جتنا ہو سکے وہ ان فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرے. جو آدمی جتنا زیادہ ان فتنوں سے دور رہے گا، بچے گا، وہ اتنا ہی زیادہ محفوظ رہے گا. اور اس کی مثال بھی نبی پاک علیہ السلام نے کہ فرض کیجئے فتنے روئے زمین پر رونما ہو چکے ہیں، فتنے اپنے سے ابھار رہے ہیں، تو اس وقت جو آدمی ان فتنوں سے بے خبر ہوگا اور اپنے کام کے اندر مگن ہوگا، مست ہوگا، وہ سب سے زیادہ عافیت اور خیریت کے اندر مبتلا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کم عافیت میں وہ شخص ہوگا جو ان فتنوں کے موقع کے اوپر کھڑا ہوگا تماشا دیکھنے کے لیے. اور اس سے کم عافیت اور خیریت کے اندر وہ آدمی ہوگا کہ جو اس کی جانب چل کر کے جا رہا ہوگا. اور اس سے بھی زیادہ کم عافیت میں وہ شخص ہوگا جو اس کی جانب دوڑ رہا ہوگا دیکھنے کے لیے دیکھے کیا ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے درجہ بدرجہ لوگوں کے خیر پر ہونے کو بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے موقع پر آدمی کو اس موقع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے، فتنے سے قریب نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جو آدمی فتنے کے قریب جائے گا بہت ممکن ہے کہ وہ آدمی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے. چنانچہ بعض روایات کے اندر ہے من رتع حول الحما یوشک ان یقع فیہ، کہ جو آدمی چراگاہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے یا جو جانور کسی ہری بھری کھیتی کے آس پاس چرتا ہے تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور بھی اس کھیتی کے اندر بھی منہ ڈال دے گا. بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے موقع کے اوپر. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں سے زیادہ دور رہنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور فرمایا من تشرف لها تستشرفه، جو آدمی فتنوں کو جھانک کر کے دیکھے گا، قریب جا کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی زد میں آ جائے گا. لہذا
جگہ پائے فلیعوذ بہ، تو اسے چاہیے کہ اس بچنے کی جگہ کو اختیار کر لے اور فتنوں کے مقام پر جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا بات قائم کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو اور اس کو قتل کرنا چاہتا ہو، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے یا کیا کام کرنا چاہیے، اس تعلق سے باب قائم کیا ہے۔ اور حدیث نقل کی ہے حسن بصری کے حوالے سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے ہیں، بہت سارے صحابہ سے ان کی ملاقات ہیں، صحابہ کے زمانے کے ہیں۔ انہوں نے احنف ابن قیس کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا این تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ بات اس زمانے کی ہے جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف چل رہا تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کا ساتھی ہونے کے لیے منتخب کیا تھا، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کی براہ راست تربیت کی ہے، اور ایسی تربیت کی ہے کہ اس کی نظیر کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے وہ حضرات اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے کسی دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے اور کبھی لڑے بھی نہیں۔ اگر تاریخ کے اندر صحابہ کے درمیان لڑائی اور جنگ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے تو اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں تھا، ان کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، وہ چاہے جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، کوئی بھی جنگ ہو، وہ جنگ بھی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ بدوائیوں نے ناحق قتل کر دیا تھا، ظالمانہ قتل کیا گیا تھا، اس لیے چاہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان لوگوں سے فوراً قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاف دلایا جائے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے تھے، ان کی ذمہ داری تھی بدلہ لینا، لیکن فوراً انہوں نے بدلہ لینا اس وجہ سے گوارا نہیں کیا کہ ابھی حکومت نہیں بنی ہے اور فتنے سے ہم دوچار ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اگر ہم فوراً کارروائی شروع کر دیں اور مجرموں سے بدلہ لینا شروع کر دیں تو اور زیادہ فتنہ فساد کا بازار گرم ہوگا، اور زیادہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ تھوڑا رک جائے، حکومت کا نظام مضبوط اور مستحکم ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جب ہماری جڑ مضبوط ہو جائے گی اور ہمارے افراد تیار ہو جائیں گے تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے اور ان سے قصاص لیں گے۔ یہ نظریہ تھا، یہ نظریے کا فرق تھا، اسی کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف تھا۔ دونوں آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے غور و فکر کیا اور دونوں اپنے غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بالکل برحق تھے۔ ہمارے لیے ذرہ برابر جائز نہیں ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح کہیں، یا اس کا الٹا کرتے ہیں، چونکہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے حق کی تلاش میں تھے۔ دونوں یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف ملے، لیکن ایک فوراً انصاف دلانے کے چکر میں تھے اور دوسرے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہتے تھے اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ نظریے کا فرق تھا۔ اسی وجہ سے ضابطہ ہے المجتہد یخطئ
يصيبوا فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. کہ جو آدمی اجتہاد کرتا ہے اپنے اندر سے غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے شرعی دلیل کی روشنی میں، تو دو ہی صورت ہے، یا تو وہ درست نتیجے تک پہنچ جائے گا یا پھر درست نتیجے تک پہنچ نہیں پائے گا. اگر وہ درست نتیجے تک پہنچ گیا اور ٹھیک مسئلہ اس نے نکال لیا تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر درست نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، غلطی ہو گئی حکم شرعی کو مستنبط کرنے میں، تو پھر بھی گناہ نہیں ملتا، ایک ثواب ملتا ہے. تو حضرت معاویہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے طور پر اجتہاد کیا، اور اس وقت کسی کے سامنے ظاہر نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اگرچہ بعض علماء نے یہ تعین کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ صحیح تھا، یہ بات کا مسئلہ ہے، اس وقت تعین نہیں ہو پائی تھی. اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کو یہ کہنا کہ یہ صحیح پر نہیں تھے، وہ صحیح پر تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر نہیں تھے، یہ صحیح نہیں ہوگا. دونوں اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے بالکل حق پر تھے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو علماء مشاجرات صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. مشاجرات صحابہ، جیسے ایک درخت کی بہت ساری ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور وہ ٹہنیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ کوئی عیب نہیں ہوا کرتا، کوئی معیوب نہیں سمجھتا. اسی طریقے پر صحابہ کرام ایک درخت کے بہت ساری ٹہنیوں کے مانند ہیں. اب اگر آپس میں ان کے درمیان کبھی کچھ بات ہوئی ہے تو ان کو مشاجرات کے اوپر محمول کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ و جدال کیا ہے اور کوئی قتل و قتال کا بازار کر دیا ہے، بلکہ سب کے سب صحابہ نے حق کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آپس میں تھوڑی سی اس طرح کی بات پیش آ گئی ہے، ورنہ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی صحابی نے کسی سے مار داڑ نہیں کیا ہے. یہ صورتحال ہے. اس زمانے کی بات ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، تو احنف بن قیس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے اريد نصرة ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہاں جا رہا ہوں مدد کرنے کے لیے. تو انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تلوار کے ذریعے سے آمنا سامنا کرے لڑائی کی نیت سے، تو دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. حدیث نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. جب یہ حدیث سنائی تو پوچھنے والے نے پوچھا حاضل قاتل، اللہ کے نبی جو قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے اپنے ہتھیار کے ذریعے سے، اس کا جہنم میں جانا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا غلطی کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان کو اس نے مارا ہے تو جہنم میں جائے گا وہ. فما بال المقتول، لیکن اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مقتول کی، جس کو قتل کیا گیا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، جو شخص نے جس کا قتل کیا گیا، جو مقتول ہے، جس کو آپ مظلوم سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے دل کے اندر پکا سچا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں بھی اپنے ساتھی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو بھی مار کر کے ہی رہوں گا. پکا سچا ارادہ تھا. اس پکے سچے ارادے رکھنے کی بنیاد پر یہ بھی جہنم میں جائے گا. بتایا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا عزم مصمم کر لے، اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوتاہی نہ ہو، وہ اس فراق میں ہو کہ اگر مجھے موقع ملے تو گناہ کروں گا ہی، لیکن اتفاق سے موقع نہیں مل پایا تو بھی اسے اس گناہ اس جرم کا گناہ ملے گا، اس کی سزا دی جائے گی، چونکہ اس نے پکا سچا اس کام کو کرنے کا انجام
اس کام کو کرنے کا سوچا ہوا تھا اور ارادہ کیا ہوا تھا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو ہم یہ غور کریں کہ ان دونوں میں سے دونوں یا تو حق پر ہوگا یا ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور دوسرا غلطی پر ہوگا، یا تو دونوں حق پر ہوں گے یا ایک حق پر ہوگا یا ایک اور دوسرا غلطی پر ہوگا. اگر دونوں کے دونوں مسلمان جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں حق پر ہو تو اگر ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں اور ہماری بات کو مان لے گا، لڑائی سے رک جائے گا، تو ہمارے اوپر ان کے درمیان صلح کرانا واجب و ضروری ہے. ان کو سمجھائیں اور ان کو لڑائی سے الگ تھلگ کریں، ہمارے اوپر واجب ہوگا، جبکہ دونوں کے بارے میں معلوم ہے کہ دونوں حق پر ہیں. اور اگر ایک حق پر ہے اور دوسرا غلطی پر ہے تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے تاکہ حق والے کو حق ملے. یہ ضروری ہوگا. اور دونوں غلطی پر ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آدمی کو الگ تھلگ رہنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو دونوں کے جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرے اور ختم کرا دے. تو یہ حکم ہے. ایسے موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حدیث کے اندر ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہو تو ایسے موقع پر حق پرست جماعت کی اور جو آدمی حق پر ہو اس کی ہمیں حمایت اور مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے زیادہ دور رہنے کی توفیق عطا